الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو اس کی جزا نیکی ہی ملے گی۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو اچھائی کریں گے اس کے بدلے میں انہیں اچھائی ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر اس طرح ہی لکھ دی ہے جو اچھائی کرے اس کے بدلے میں اسے اچھائی ہی ملے، اور جو برائی کرے اس کے بدلے میں اسے برائی ہی ملے گی۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہمارے پاس نیکی لائے گا اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم اس کو بدلے میں اچھائی عطا فرمائیں۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور جس روز مخلوق خدا پوری انسانیت خوفزدہ ہوگی، اس دن سے ڈر رہی ہوگی، خوفزدہ ہوگی، تو فرمایا من جاء بالحسنۃ، اس دن جو شخص ہمارے پاس نیکی لائے گا تو اس ڈر اور وہ خوف اس میں وہ امن میں ہوگا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ جاء بالحسنۃ، کہ ہمارے پاس بلائی لائے، اس سے مراد کلمہ شریف ہے۔ قیامت کے دن ہمارے پاس جو ایماندار ہوگا، اس نے جو کلمہ پڑھا ہوگا وہ ہمارے پاس لے کر آئے گا۔ ایمان، کلمہ شریف اور بھلائی، من جاء بالحسنۃ، جو ہمارے پاس بھلائی کلمہ شریف یعنی ایماندار ہو کر آئے گا، ایمان لائے گا ہمارے پاس، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے یہ بہت بہتر ہے، اس کے بدلے میں اسے جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ آخرت کی خیر اور آخرت کی جو نیکیاں ہیں، آخرت کی بھلائیاں اور مغفرتیں اور رضائے الہی، یہ ساری کی ساری ایمان پر موقوف ہے۔ ایمان ہوگا تو آخرت کی نیکیاں ملیں گی، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو ارشاد فرمایا کہ آخرت کے دن میں اس دن جو نیکیاں اور بھلائیاں ہم عطا فرمائیں گے، اگر ایمان نہیں لایا، کلمہ شریف ہمارے پاس نہیں لایا تو ہماری نعمتوں کی توقع بالکل نہ رکھیں۔ ہماری نعمتیں اسی شخص پر برسیں گی قیامت کے دن جو کلمہ شریف ہمارے پاس لائے گا۔ وہاں نیکیاں بھی وہ نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، جو اللہ کی طرف سے نیکی گنی گئی ہو۔ ہمارے تو اپنے پیمانے بنے ہوئے ہیں، میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کی تھی
اس نے آگے سے اس کا جواب برائی سے دیا. یہ جو نیکیاں ہم گنتے ہیں شاید ان کو اللہ نیکی شمار ہی نہ کرے. وہی ایک عمل جو ہے، ایک عمل ایسا اللہ کی عبادت کرنا، اگر اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے کلمہ پڑھو اس کے بعد یہ اللہ کی عبادت کرو، وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے. اور اگر ویسے کوئی عبادتیں کرتے ہیں لوگ، اللہ کی عبادتیں ویسے بھی کرتے ہیں، نہ مان کر بھی کرتے ہیں، ویسے کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑا ہوتا ہے. مختلف حالتیں ان کی ہیں، مختلف طریقے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے. ایمان وہی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہے جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد نیکی وہی نیکی ہے جس کو حضور نے نیکی فرمایا ہے. وہ نیکی نہیں ہے جو ویسے آدمی دوسرے کے ساتھ معاشرتی طور پر اچھا ہی کرے تو کہے کہ نیکی ہے. نا، حضور نے ارشاد فرمایا شریعت مطہرہ کے تابع ہو کر اگر نیکی کی جائے گی تو وہ نیکی شمار ہوگی. ارشاد فرمایا کافروں کے اعمال کے بارے میں، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا فوجد اللہ عندہ. فرمایا کہ جو کافر جو ہے اعمال لائیں گے قیامت کے دن، بڑے بڑے اعمال وہ بھی لائیں گے، ڈھیروں وہ بھی لائیں گے، اعمال لے کر آئیں گے. تو اللہ ارشاد فرمایا کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ قابل وزنی نہیں ہیں. ہم ان کو اپنے ترازو پر رکھنا، تولنا، فرمایا ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ کفر کی وجہ سے ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے. الذین کفروا، ایک آیت مبارک، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. فرمایا جو کافر ہیں اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بھلائیاں کی ہیں، لیکن فرمایا اضل اعمالہم. فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. فرمایا ان کے اعمال جتنے کی جتنے ہیں سارے کے سارے ہم نے ضائع کر دیے. لہذا یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ نیکی وہی نیکی ہے جس کو حضور نے نیکی فرمایا ہو. نیکی بھلائی وہی بھلائی ہے جس کو قرآن مجید نے بھلائی فرمایا ہو. اور اگر اپنے پاس سے کریں گے نا، وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. لہذا کلمہ شریف کے بعد جو اچھے اعمال ہوں گے وہ قابل قبول ہوں گے. ارشاد فرمائے ایک اور مقام پہ فرمائے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. فرمایا جو اعمال صالحہ کرے، اچھے عمل کرے، ہاں ہو مومن. دیکھیں پھر شرط لگا دی، ماں ایماندار ہونا شرط ہے، کلمہ گو ہونا شرط ہے. فرمایا ایماندار ہو، فلا کفران لسعی. فرمایا اس کی جتنی بھی کوشش ہے اس کو ہم بالکل قبول کر لیں گے، انکار نہیں کیا جائے گا. کلمہ گو کی نیکیاں ہم قبول کر لیں. نیکی ہماری اس قابل تو نہیں ہوتی کہ اللہ قبول فرمائے، تو اس میں بہت کچھ ملا ہوا ہوتا ہے. ہماری نیکیوں میں ملاوٹ بہت ہے. ہماری ویسے چیز باہر سے خریدنے جائیں تو وہ خالص چیز خریدتے ہیں، تو جب اپنا عمل کریں تو وہ خالص نہیں رہتا، وہ نہیں ہوتا. کوشش کرنی چاہیے کہ اعمال اچھے عمل کریں اور خالص عمل کریں. تو ارشاد فرمایا کہ ایمان ہو تمہارا، پھر نیکیاں تمہاری جیسی بھی ہوں ہمارے ہاں تمہاری قدر کی جائے گی، ہمارے ہاں ان کو نیکی شمار کیا جائے گا. یہ نہ کہنا کہ انکار کر گئے، نہ، صرف ہم نے کہا کہ تم ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد تمہاری جتنی بھی کوشش ہوگی فرمایا اچھے اعمال ہم قبول کر لیں گے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. فرمایا اگر تم نیکی کرو گے تو تمہارے لیے، اپنے لیے ہے. دوسرے سے تو نیکی کر کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کرو دوسرے سے کر کے توقع یہ نہ رکھو کہ اس سے اجر ملے گا، اللہ سے اجر کی توقع رکھو. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بہتر اس کا بدلہ تمہیں بہترین دوں گا. تو ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ نیکی
اگر نیکی کرتے ہوئے کوئی رکاوٹیں بھی پیدا ہوتی ہیں، بعض دفعہ مشکلات آتی ہیں، تو فرمایا یہ مشکلات اگرچہ آتی ہیں لیکن بالآخر اس نیکی کا بدلہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو برائی اس کے لیے آسان ہوتی ہے، برائی کرنا آسان کام ہے،